السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله بالهدى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله تبارك وتعالى على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ دن درس حدیث میں ہم نے خوف خدا سے متعلق حدیث پاک میں وارد ایک قصہ سماعت کیا تھا، اور یہ معلومات حاصل کی تھی کہ اللہ کا خوف کتنی عظیم نعمت ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے پروردگار اسے ہر خوف سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم یہ درس حدیث کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کچھ حدیثیں آج کے درس میں ہم سماعت کریں گے، اور آج کے درس میں جس عنوان سے متعلق یا ٹاپک سے متعلق ہم حدیث سماعت کریں گے وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، رب کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ وقال اللیث حدثنی جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل سأل بعد بنی اسرائیل ان یسلفہ 1000 دینار۔ This hadith is narrated by Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an. He said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, an Israeli man asked another Israeli to lend him 1000 dinars. فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا۔ The second man
required witness. The farmer replied, Allah is sufficient as a witness. فقال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا. The second said, I want a surety. The farmer replied, Allah is sufficient as a surety. قال صدقت. The second said, you are right. فدفعها إليه إلى أجل مسمى, and lent him the money for a certain period. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. The debtor went across the sea. When he finished his job, he searched for a boat so that he might reach in time for the repayment of the debt. But he could not find any. فأخذ خشبة, so he took a piece of wood. فنقرها فأدخل فيها 1,000 dinar, and made a hole in it, inserted in it 1,000 dinars. وصحيفة منه إلى صاحبه, and a letter to the lender. ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر, then closed the hole tightly. He took the piece of wood to the sea and said, فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1,000 dinar. O Allah, you know well that I took a loan of 1,000 dinars from so and so. فسألني كفيلا, he demanded a surety. فقلت كفى بالله وكيلا, I said, he demanded a surety from me, but I told him that Allah's guarantee was sufficient. فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. And he accepted your guarantee. He then asked for a witness, and I told him that Allah was sufficient as a witness, and he accepted you as a witness. وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر. I tried hard to find a boat so that I could pay his money, but could not find. So I hand over this money to you. یعنی وہ شخص اتنا کہنے کے بعد اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے کہ میرے مالک، میں اسے جو مال یا امانت اس تک پہنچانی تھی اس کے لیے مجھے کوئی ذریعہ نہیں ملا، تو میرے مولا میں تجھ سے یہ امید کرتا ہوں اور تیری ذات سے یہ امید کرتا ہوں اور تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ یہ جو لکڑی کے ٹکڑے میں نے یہ پیسے رکھے ہیں یہ اس تک پہنچ جائے۔ آگے حدیث پاک میں فرمایا گیا فرما بہا فی البحر حتی ولجت فیہ ثم انصرف۔ اللہ اکبر۔ Saying that he threw the piece of wood into the sea till it went out far into it, and then he went away. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. Allah, Allah, Allah. And then he went away. Meanwhile, he started searching for a boat in order to reach the creditor's country. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال. One day, the lender came out of his house to see whether a ship had arrived bringing his money, and all of a sudden he saw the piece of wood in which his money had been deposited. He took it to home to use for fire.
فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. Allah. He took it to home to use for fire. When he saw it, he found his money and the letter inside it. Shortly after that, ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيتك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه. The debtor came bringing 1,000 dinars to him and said, by Allah, I had been trying hard to get a boat so that I could bring you your money, but failed to get one before the one I have come by. The lender asked. تو وہ شخص جس نے اس کو قرضہ دیا تھا وہ اس سے سوال کرتا ہے قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد عد عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بألف دینار راشدا. جب اس نے اس سے سوال کیا کہ have you sent something to me, the debtor replied, I have told you I could not get a boat other than the one I have come by. The lender said, Allah has delivered on your behalf the money you sent in the piece of wood, so you may keep your 1,000 dinars and depart guided on the right path. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک قدر طویل حدیث ابھی آپ نے سماعت فرمائی جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بخاری اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں. اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں تقریباً 8 جگہ روایت فرمایا ہے. مختلف ابواب میں مختلف مقامات پر 8 جگہ اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری روایت فرماتے ہیں. ان 8 جگہوں میں 7 جگہ آپ نے اس حدیث کو معلقاً روایت فرمایا. معلق کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ سند کا جو اصل حصہ ہوتا ہے اسے ذکر کیے بغیر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور ایک جگہ موصولاً یعنی بالاتصال کمپلیٹ سند کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث پاک کئی چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہے اور ہمیں کئی چیزوں کی خبر دیتی ہے. اس میں سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رب کی ذات پر بھروسہ کرے، پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کرے، تو اس کا بھروسہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا ہے. اس نے جس ذات پہ بھروسہ کیا ہے وہ ذات اس کا ساتھ ہمیشہ دیتی. اب ذرا دیکھیں اس حدیث پاک میں کہ کس طریقے سے ایک شخص واقعے میں آیا ہے کہ جس جگہ بنی اسرائیل کے جس شہر میں اس شخص نے سوال کیا تھا دوسرے بنی اسرائیلی سے، اس شہر کے اکثر لوگ جو ہے تجارت کیا کرتے تھے. اور جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ وہ شہر سمندر کے کنارے پر واقع تھا، ساحلی شہر تھا. وہاں اکثر و بیشتر لوگ تجارت کیا کرتے تھے. اسی میں سے ایک تاجر کو کچھ مال کی ضرورت پیش آئی تو اس نے قرضے کے طور پر اس سے کچھ روپیے لے لی. قرضہ اس سے مانگا تو اس بندے نے اس سے سوال کیا کہ بھائی میں تمہیں قرضہ کیسے دے دوں؟ قرضہ دینے سے پہلے میرے لیے گواہ لاؤ، میرے لیے گواہ لاؤ اور میرے لیے شورٹی لاؤ، ضمانت دو، تب میں جا کر کے تمہیں قرضہ دوں گا. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی کفا باللہ شہیدہ و کفا باللہ وکیلا، کہ اللہ سے بڑھ کر کے گواہ کون ہو سکتا ہے اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کے ضمانت دینے والا شورٹی اور کون ہو سکتے ہیں. تو اس بندے نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں بھائی تم جو کہہ رہے ہو بات سچی ہے، کہ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ دنیا میں جو گواہ بن جائے وہ اپنی گواہی سے پھر جائے، لیکن پروردگار عالم وہ اگر گواہ ہو جائے تو ایسی گواہی ہے کہ وہاں پھرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اور پروردگار عالم کی ذات پر اس نے وہاں پہ بھروسہ کیا. جس شخص نے دیا، آج اگر آ کر کے آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی مجھے آئی نیڈ 1000 پاؤنڈ، کہ مجھے 1000 پاؤنڈ چاہیے، اللہ کے بھروسے پہ آپ مجھے دے دیں، تو ایگزیکٹلی انسان کیا سوچے گا؟ اسے تردد ہوگا کہ میں کیسے دوں،
میں کیسے دوں؟ ہاں اگر ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات پہ یقین پکا ہے، دے دیا، تو اتنا یقین رکھیں کہ اگر اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کے آپ نے دیا ہے تو پروردگار عالم آپ کی چیز آپ کو ضرور لوٹائے گا، آپ کی چیز آپ کو ضرور لوٹائے گا۔ یہاں ہوا یہی، وہ جو شخص مانگا تھا اس کے حوالے سے آیا کہ وہ اجنبی تھا، وہ اس کو پہچانتا نہیں تھا، جب اس نے مانگا تو دے دیا اللہ کو گواہ بنا کر کے، اور بھروسہ اس نے بھی اللہ پہ کیا، توکل دینے والے نے بھی اللہ پہ کیا کہ بھائی تم تو لے رہے ہو لیکن میں بھروسہ اپنے رب پہ کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے رب پہ بھروسہ کر کے دیا۔ اب وہ لیتا ہے، لے کر کے ایک دوسرے ملک کا رہنے والا تھا، چلا گیا وہاں پہ۔ وہ جب لے کر کے گیا تو اسے دیکھے وہاں پہ ایک چیز ستا رہی تھی، امانت، کہ بھائی میں یہ جو چیز لے کر کے آیا ہوں ایک دوسرے کی امانت ہے، میں یہ جو رقم لے کر کے آیا ہوں ایک دوسرے کی امانت ہے، مجھے جلد سے جلد اسے پہنچانا ہے۔ اب یہ چیز اسے تڑپا رہی تھی، لیکن وہاں سے اس ملک تک آنے کے لیے، چونکہ اس دور کی بات ایسی تھی کہ بھائی فلائٹ کا سسٹم تو تھا نہیں کہ کسی نے فلائٹ پکڑی اور سیدھے پہنچ گئے، تو وہ سمندر پار کرنے کے لیے کسی سہارے کا، کسی کشتی کا انتظار کرتا رہا، کافی دنوں تک اسے نہیں ملا۔ اب جب اضطراب بہت زیادہ بڑھ گیا کہ بھائی اس کی امانت ہے، دینا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، چلو میں نے جس پروردگار پہ بھروسہ کر کے یہ پیسے لیے تھے اور جسے گواہ بنا کر کے میں نے یہ پیسے لیے تھے، اب اسی کے سہارے چلتے۔ تو کیا کرتا ہے، ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا لیتا، ایک تختہ لیتا ہے، اور تختہ لینے کے بعد اس میں ایک سوراخ کرتا، اور سوراخ میں وہ پیسہ ڈال کر کے اسے بند کر دیتا، اور پھر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے آ کر کہتا ہے کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص سے پیسہ لیا تھا، تو اس کا گواہ ہے اور تو ہی اس کی شیورٹی بھی ہے، میں نے یہ چیز لی تھی، اب میں اسے لوٹانا چاہتا ہوں، تیری ہی ذات پہ بھروسہ کر کے میرے مالک میں یہ تختہ تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو وہ تختہ سمندر میں پھینکتا، تختہ سمندر میں پھینکتا، تو وہ تختہ تیرتے 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 ذرا سوچیں اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اپنی منزل پہ۔ اب کوئی آدمی کوئی چیز لے اور ایک دوسرے ملک کے ساحل سے اس چیز کو پھینکے، اور وہ چیز ایسا اتفاق ہو کہ جس ساحل پہ پہنچنا ہے وہی پہنچے اور جس کو ملنا ہے وہی ملے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ پروردگار چاہے۔ یہ بھروسہ تھا، یہ توکل تھا اللہ کی ذات پہ، جو اس تختے کو وہاں سے کھینچ کر کے اپنے ساحل پر لا رہا تھا۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ اس بندے نے وہاں سے وہ تختہ پھینکا، اور جتنے دن میں اس تختے کو پہنچنا تھا، پتہ نہیں کتنے ہچکولے اس تختے نے کھائے ہیں، کتنی مرتبہ ڈوبا ہوگا، کتنی مرتبہ نکلا ہوگا، اور اس کے بعد کس طریقے سے وہ آیا ہوگا۔ اب وہ آتا ہے وہ تختہ، تو جس شخص سے اس نے پیسے لیے تھے اسے یہ نہیں معلوم کہ کوئی تختہ وہاں سے آنے والا ہے۔ قدرت نے یہ چاہا کہ بندے نے مجھ پہ بھروسہ کیا تو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا دو کہ یہ شخص گھر سے نکلے اور ساحل تک پہنچے۔ تو وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر وہ ساحل تک کیا سوچ کر کے جاتا کہ بہت ممکن ہو، چونکہ یہ بھی تاجر تھا، یہ تاجر تھا اور دوسرے ممالک سے مال منگایا کرتا تھا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ بہت ممکن ہے کوئی جہاز آیا ہو جس میں میرا سامان، میرا مال تجارت آیا ہو۔ اس غرض سے وہ آتا، اس غرض سے جب وہ آیا تو دیکھا کہ بھائی سامان تجارت یا کوئی جہاز تو یہاں پہ آیا نہیں ہے، البتہ ایک تختہ ہے، ایک تختہ۔ اب اس تختے کو اس لیے لیتا ہے کہ بھائی اسے لے جاؤں، لے جا کر کے میں جلاؤں، جلانے کے کام آئے گا، اور لے جا کر کے وہ جلانے کے لیے جب اس تختے کو الگ کرتا ہے، اس کے حصے کرتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں 1000 دینار جو اس شخص نے لیے تھے اور اس نے رکھے تھے، وہ 1000 دینار ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک صحیفہ بھی ہے، یعنی ایک لیٹر بھی ہے، اس شخص نے لکھا تھا کہ بھائی ایسا ایسا یہ ہے، تو اب اسے مل گئے۔ اب اسے ملنا تھا، وہاں پر اس بندے کو سواری بھی مل جاتی ہے، اور وہ سواری پکڑ کر کے پھر اس کے ملک میں آتا ہے۔ جب اس کے ملک میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ ہیلا بہانہ وہ افسوس ظاہر کرتا ہے کہ میرے بھائی دیکھو، میں جب سے یہاں سے گیا تھا، جانے کے بعد سے اسی طاق میں تھا، اسی انتظار میں تھا کہ کوئی نہ کوئی سواری مجھے ملے تاکہ میں تمہاری جو امانت ہے وہ تم تک لا کر پہنچا دوں، لیکن مجھے سواری ملی نہیں، یہی پہلی سواری ملی ہے اور یہی پکڑ کر کے میں آیا ہوں، اب یہ لو تمہارے 1000 دینار۔ ٹھیک، تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی تم یہ مجھے کیوں دے رہے، اس سے پہلے بھی تم نے کچھ بھجوایا تھا، اس سے پہلے بھی تم نے کچھ بھجوایا تھا۔ تو کہتا ہے کہ بھائی میں تو ابھی آ رہا ہوں، میں تو ابھی آ رہا ہوں، یہ پہلی میری سواری ہے۔ تو شخص کہتا ہے کہ جس رب پہ بھروسہ کر کے تم نے تختے کے سہارے 1000 دینار پہنچائے تھے، اس پروردگار نے تمہارے توکل کا یہ صلہ عطا فرمایا
کہ وہ 1000 دینار صحیح سلامتی کے ساتھ میرے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ انسان آج نہ جانے کس کس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم ان سارے بھروسوں کو چھوڑیں، بس ایک بھروسے کا سہارا لیں، ایک بھروسے کا سہارا۔ اگر اس کی ذات پہ بھروسہ کرو تو ایسی ایسی جگہ اور ایسے ایسے مقامات پہ اس کا بھروسہ ہمیں کام آتا ہے کہ وہاں دنیا کا کوئی بھروسہ یا دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی، اس جگہ پہ اس کا بھروسہ کام آتا ہے۔ تو تھوڑی سی یہ ہے، بس ہمیں توجہ کرنی اپنے رب کی ذات پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، توکل کے آداب اور شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رب پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تردد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے جس کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جو اس سے امید لگائے وہ ضرور اسے دیتا ہے۔ یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، یہ توکل ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ پورا بلکہ مومنین کی صفات ہی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ فرمائی کہ جب انہیں آ کر کے لوگ کہتے کہ بھئی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل کارساز ہے۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے انسان، اللہ پہ توکل کرے۔ اگر ہم اللہ پہ توکل یقینی معنی میں کرتے ہیں تو پروردگار ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جب سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے، پہلی مرتبہ جب تبلیغ کے لیے آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو ہندوستان جانا ہے، جب آپ ہندوستان میں داخل ہوئے تو اس وقت ہندوستان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی؟ اس وقت عالم یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ شہاب الدین غوری، اس کی فوجیں ایک نامسلم غیر مسلم بادشاہ پرتھوی راج چوہان، اس کی فوجوں سے شکست کھا کر واپس جا رہی تھی، شکست کھا کر یہ لوگ واپس جا رہے تھے اور خواجہ غریب نواز داخل ہو رہے تھے۔ تو سرحد پہ کچھ سپاہیوں کی آپ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ہتھیار، گولہ بارود، تلواریں، ویپنز، یہ ساری چیزیں لے جا کر کے وہاں سے بھگائے جا رہے ہیں، آپ تو درویش صفت لگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، تم گئے تھے تو اپنی تلوار اور ہتھیار کے بھروسے گئے تھے، اور معین الدین اگر وہاں جا رہا ہے تو اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے۔ اور اس توکل کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پوری طاقتیں جٹ گئیں وہاں پہ آپ کو بھگانے سے، لیکن کوئی آپ کو وہاں سے بھگا نہیں پایا، کوئی آپ کا کچھ کر ہی نہیں پایا۔ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس واقعے کو تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے، کیسا توکل تھا وہ۔ آگ جلائی گئی، آگ بھی ایسی خطرناک جلائی گئی کہ فرمایا گیا کئی میٹر اوپر سے اگر کوئی پرندہ وہاں سے گزرے تو وہ پرندہ جل کے گر جاتا تھا، اتنی شدید آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ اور آخری وقت پر، اب چند ہی لمحے ہیں، چند لمحے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا ہے، جبرائیل امی حاضر ہوتے، جبرائیل امی حاضر ہوتے، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں حضور کوئی عرض ہو، کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں۔ کہتے ہیں جبرائیل ضرورت تو ہے لیکن آپ سے نہیں ہے، جبرائیل ضرورت تو ہے آپ سے نہیں ہے، جس سے ضرورت ہے وہ خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پہ توکل تھا، یہ بھروسہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں آگ سامنے ہے لیکن رب کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ میں جس کی راہ میں ہوں، جس کی ذات میں بھروسہ میں نے کیا ہے، وہ مجھے ایسے ہی جانے نہیں دے گا، وہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ ہی گلزار بن گئی۔ یہ ہے توکل کی برکت۔ بہرکیف یہ بزرگوں کا توکل ہے، اور ہمارے اور آپ کا توکل یہ ہے کہ ہمیں اسباب کا سہارا لے کر توکل کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ انسان کو توکل کیسے کرنا چاہیے؟ اونٹنی کو صحرا میں کھلا چھوڑ کر توکل کرنا چاہیے یا باندھ کر کے توکل کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر؟ تو فرماتے ہیں اسے باندھو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو، یعنی اسباب کا سہارا لینا ہے،
اسباب کا سہارا لینا ہے، اسباب کا سہارا لے کر بھروسہ ان اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ ان اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے، مسبب الاسباب پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مختصراً اور ایک حدیث سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ باتیں فنی باتیں انشاءاللہ العظیم اس فن سے متعلق جو آپ کے لیے بھی ضروری ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدثنا اسحاق ابن نصیر اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له. Abu Huraira radiallahu ta'ala an narrated, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, a man bought a piece of land from another man. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. And a buyer found an earthenware jar filled with gold in the land. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني. The buyer said to the seller, take your gold as I have bought only the land from you. Allahu Akbar. إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے بس زمین خریدی ہے، اس میں جو سونا ملا ہے یہ سونا میں نے تم سے نہیں خریدا ہے. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. The farmer, owner of the land said, I have sold you the land with everything in it. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ. So both of them took their case before a man. فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِغُلَامٍ وَقَالَ الْآخَرُ لِيَ جَارِيَةٌ. The man asked, do you have children? One of them said, I have a boy. The other said, I have a girl. وقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. The man said, marry the girl to the boy and spend the money on both of them and give the rest of it in charity. Subhanallah. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب احادیث الانبیاء میں نقل فرمایا ہے، روایت فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور محدثین نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیں اس واقعے سے حدیث شریف کے جو درس ہمیں میسر آتا ہے، جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک زمین بیچی، ٹھیک، اب اس زمین کے اندر سے ایک گھڑا دریافت ہوتا ہے جس میں سونا تھا۔ جس شخص نے اس زمین کو خریدا اس نے کہا کہ بھائی یہ سونا اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ میں نے آپ سے صرف زمین خریدی ہے۔ اور سامنے والا کہتا ہے نہیں بھائی میں نے جو بیچا ہے، زمین بھی بیچی، جو کچھ اس میں تھا وہ بھی بیچا، تو یہ سونا آپ رکھو۔ اللہ اکبر، اس میں سبق دیکھیں کیسا عظیم درس ہے ہمارے لیے۔ یعنی ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سونا آپ رکھو، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ سونا آپ رکھو، اور سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں آپ رکھو۔ کیا آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے؟ آج مسلمان ایسا ہی کر رہے ہیں؟ بلکہ آج الٹا ہو رہا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی میں رکھوں گا، نہیں میں رکھوں گا، چیز میری ہے میری ہے۔ بھائی بھائی کے درمیان، ایک خاندان کے اندر، ایک فیملی کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اچانک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیا بات؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ویل للعرب من فتنۃ قد اقترب۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ لفظ عرب کا ہے لیکن اس سے مراد سارے مسلمان ہیں، کہ خرابی ہو مسلمانوں کی، کہ ایسے فتنے سے جو ان کے قریب آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پہ اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میرے جانے کے بعد وہ کافر ہو جائیں گے، اس بات کا میں خوف محسوس نہیں کرتا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے گی، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت میرے جانے کے بعد دنیاوی معاملات میں، یعنی دنیاوی مال کی خاطر ایک دوسرے سے لڑے گی۔ ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ٹوڈے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔
کہ مسلمان مال کی خاطر جھگڑ رہے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک سے زمین کی خاطر لڑ رہا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا، بہت زیادہ مسلم کنٹریز ہے نا، دونوں مسلم کنٹریز ہیں، لیکن سرحد کے معاملے پہ ان کا جھگڑا چلتا ہے. سعودی عرب، قطر، دونوں مسلم ممالک ہیں، لیکن آپسی جھگڑے چل رہے ہیں. گلیوں، گھر، ممالک، کوئی اس سے بچا نہیں مسلمانوں میں. اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. یاد رکھیے ایثار کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، ایثار کا جذبہ، ضرورت انسان کو ہو لیکن وہ کسی اور کو دے دے. آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بھی دوسرے کو دے دے، تو ایسے لوگوں کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے. بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو ایثار کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے. ایکچولی پیسے جمع کر لینا، پراپرٹی جمع کر لینا، مال جمع کر لینا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل صاف کتنا ہے اور دوسرے کے لیے کتنا آپ قربان کر سکتے ہیں، یہ ہے کامیابی اصل، یہ اصل کامیابی. تو بہرکیف جن قاضی صاحب کے پاس گئے تھے، ان قاضی صاحب نے بھی بہت اچھا فیصلہ ان کے درمیان فرمایا کہ بھائی دونوں جھگڑا مت کریں، ایسا کریں کہ جو آپ دونوں کا مال ہے آپ ہی کی نسل پہ خرچ ہو. تو ایک دوسرے میں نکاح کرا دیا. نکاح کرانے کے بعد پھر وہ جو مال تھا ان کے حوالے کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ آپ ان پہ سے صدقہ کر دیں. تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی جو 2 حدیثیں ہم نے بیان کی، اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. ایک چیز یہ کہ بھائی امانت کی حفاظت، امانت جو ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، کسی کی بھی امانت. اب جب امانت کی بات آئی ہے تو ایک پوائنٹ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امانت جو ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ شخص کتنا پریشان تھا کہ بھائی میں نے اس کی امانت لی ہے، مجھے لوٹانا ہے، یعنی قرض لیا ہے، میں اسے واپس لوٹانا ہے، اسے اس بات کا درد تھا. ٹھیک ہے، تو اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیا ہے. our life is also امانہ. ہماری زندگی بھی امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ ہمارے بدن کا ہر حصہ یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ایک خاص مقصد میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسے دیا ہے. اگر ہم اسے اسی میں یوز کرتے ہیں then it is okay، اور اگر ہم اس میں استعمال نہیں کرتے تو ذرا سوچیں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. وہاں کچھ نہیں چلے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہاں ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے. ہاتھ سے جو کچھ کیا ہاتھ کہے گا، پیر سے جو کچھ کیا پیر. اور جس جگہ پہ برائی اگر کسی نے کی تو قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. زمین اس دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرا یہ بندہ فلان جگہ کھڑے ہو کر کے اس نے ایسا کام کیا تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ امانت ہے اللہ کی. ہمیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں استعمال کرنے دیا اسی میں استعمال کرنا چاہیے، اور اسے اسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لوٹانا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم سے سوال کرے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات، اللہ کی ذات پہ توکل، بھروسہ کرنا. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ توکل اور اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں کل کا درس انشاءاللہ العظیم درس حدیث کا ہمارا آخری درس ہوگا. تو انشاءاللہ العظیم کل خصوصی دعا بھی ہوگی، چونکہ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں پروردگار عالم دعائیں قبول فرماتا ہے اور یہ اجابت کا وقت ہوتا ہے. بہرکیف اور ایک اہم بات مجھے بتانی تھی. ہمارے کچھ رفقائے دعوت کا یہ مطالبہ بھی تھا اور ان کی خواہش تھی کہ سیاہ ستہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں. کہ سیاہ ستہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیاہ ستہ میں آیا ہے، یہ سیاہ ستہ ہیں. سیاہ ستہ کہتے کس کو ہیں؟ سیاہ جو ہے یہ صحیح کی جمع ہے، اور ستہ کے معنی ہوتے ہیں 6 عربک میں. ٹھیک ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. ان میں سے جو 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیحین ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیحین، بخاری شریف، مسلم شریف. اس کے بعد ترمذی شریف اور سنن ابو داود اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ 4 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں. ان 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیاہ ستہ کہے جانے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی تو جو 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان میں ان ائمہ نے یہ التزام فرمایا ہے، یہ کوشش کی ہے کہ صحیح حدیثیں ہی اس میں جمع کریں.
اس لیے بخاری کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے اور مسلم کو صحیح مسلم کہا جاتا ہے، اور باقی کی جو 4 کتابیں ہیں ان کو سنن کہا جاتا ہے، سنن اربعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو باقی کی 4 کتابیں ہیں ان کو بھی صحاح ستہ میں اس لیے شامل کیا گیا کہ ان میں جو حدیثیں ہیں ان میں حدیثیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، لیکن اس میں جو میجورٹی ہے حدیث کی، اغلب حدیثیں جو ہیں غالباً جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، تو اس وجہ سے ان کو صحاح ستہ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ان 6 کتابوں کو جو ہے پہلے صرف 5 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا تھا، بلکہ صحاح ستہ کا اطلاق بھی پہلے نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے ان کو کہا جاتا تھا الکتب الخمسہ، 5 کتابیں۔ سب سے پہلے ابن طاہر المقدسی علماء حدیث میں ایک بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے جو ہے ابن ماجہ کو ان 5 کتابوں کے ساتھ، پہلے ابن ماجہ کا شمار صحاح ستہ میں نہیں ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے اس کتاب کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیا۔ پہلے الکتب الخمسہ کہا جاتا تھا، یعنی 5 کتابیں، پھر جب سب سے پہلے انہوں نے اسے اس کے ساتھ ایڈ کیا تو ایک روایت چل پڑی اور علماء نے اسی کو برقرار رکھا اور ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جانے لگا۔ اب صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ جو ہے، بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک یہ سنن ابن ماجہ سے بہتر ہے، اور بعض ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنن دارمی جو ہے یہ ابن ماجہ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مغلطائی، شیخ مغلطائی کا تو قول یہ ہے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے دارمی کو صحت کے مقابلے میں، یعنی سب سے پہلے صحیح حدیث جمع کرنے میں جن لوگوں نے کام کیا ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ سنن دارمی ہی تھے، حضرت دارمی جن کے نام سے یہ حدیث کی کتاب منسوب ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کو سب سے بہتر انداز میں سب سے پہلے جنہوں نے جمع کیا وہ حضرت امام بخاری ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد حضرت امام مسلم ہیں جو کہ آپ کے تلامذہ ہی میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور پوری زندگی آپ نے جو ہے حضرت امام بخاری کے منہج پہ کافی غور و فکر کیا۔ بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام بخاری نہیں ہوتے تو امام مسلم بھی نہیں ہوتے، ہے نا، یعنی انہوں نے ان کو فالو کیا۔ بہرکیف تو صحاح ستہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العظیم کل درس حدیث کا اختتام ہوگا چونکہ ہم رمضان مبارک میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے بتائیں اس میں کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور کائنات ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور جو باتیں ہم نے یہاں پہ کیں پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں خالص اس کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سنی دعوت اسلامی کو دن دونی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور کامیابی سے اسے ہمکنار فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو احادیث مبارکہ میں جو باتیں آئی ہیں جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔